ہو پتہ نہیں کی جاندا ہے کیوں نہیں اللہ تے اودے رسول دی بات تے غور کر دے استاد گل کرے اور کوئی ساتھی گل کرے والدین گل کرن محلے دار گل کرن انہاں گلاں نوں بڑا مائنڈ کرنا ہے فلاں جناب میرے محلے دار نے مینوں تانا مارے جناب جائز کم نہیں چھڈ دینا ہے اللہ دا حکم نہیں بھلا دینا ہے نبی سونے دیاں حدیثاں بھی بڑا پامال کر دینا ہے او لوگوں کدی غور نہیں کیتا اج صرف گلی دی بدنامی دی خاطر گلی دی بدنامی تو بچن واسطے محلے یا دو چار دوستاں دی بدنامی تو بچنا انہاں دا تانا تے میرا برداشت نہیں کردا لیکن میرے ویر اس دن کی بنے گا جدو اللہ دی دربار اندر اللہ دی بارگاہ اندر رب دے دربار اندر قیامت والے دن ساری اللہ دی مخلوق کٹی ہوئے گی اس ویلے ساری مخلوق دے سامنے جو بےزتی ہوئے گی اس انسلٹ تو بچ جا اس اپنی توہین تو بچ جا اللہ دی مخلوق دے سامنے جناب ساری خدا دی خدائی دے سامنے جو کچھ حشر ہوئے گا نا اس خیال اس وقت کا بھی دھیان کر لیا کر میں عرض کر رہا ہوں اللہ تبارک و تعالی نے جو فرمائے وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ ایک اور فارمولا سمجھ دیا جانا دنیا والے ہو اے دنیا اندر گزرو بسر کرنے والے ہو سمجھو ذرا فرمایا سنت سنت بین الاقوامی بدعت علاقائی فارمولا سمجھا جے سنت بین الاقوامی اے ایک سنت نا پاکستان ہوئے ہندوستان ہوئے بر صغیر ہوئے پورے ایشیا کا ٹکڑا ہوئے ہر ملک اندر عرباں دے ممالک ہون سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات دیگر ممالک ہون جاپان انڈونیشیا ہوئے امریکہ یا دوسرا تیسرا کوئی ملک ہوئے ہر ملک اندر وہ جڑی سنت ہے نا بیت اللہ ہوئے مسجد نبوی ہوئے اذان شروع ہوئی اللہ اکبر اذان شروع ہو گئی جناب سعودی عرب ہوئے اذان اتھوں شروع ہوئی جناب کوئی دوسرا ملک ہوئے اذان اتھوں شروع ہوئی اللہ اللہ یعنی کوفہ ہوئے اذان اتھوں شروع ہوئی بغداد ہوئے اذان اتھوں شروع ہوئی صحیح سنت کے مطابق لوگوں اذان شروع ہوں دیجئے ہر علاقے اندر ہر زمانے اندر نبی دے دور تو لے کے اج تک تیرے فاروق دور اندر جامع الفاروق وچ اذان ہوئے تے اذان اللہ اکبر تو شروع ہوئی سنت بین 1400 سال بھی دیئے سنت کا دور دورہ سنت چل دی پھر دیئے اے دے تو بعد یا پہلے الفاظ بدت گھڑے جان او جناب تیرے فاروق ٹاؤن دی ہر مسجد دے الگ ہون گے دوسرے محلے دے الگ ہون گے دوسرے شہر دے الگ ہون گے کسی شہر اندر انہاں دا وجود ہی نہیں ہوئے گا کسی اندر ہوئے گا تو مختلف طریقے نال ہوئے گا سنت دا معیار اکو نہیں رہ سکدا سنت علاقائی ہے سنت اکو رہ سنت دا معیار اور بدعت کا معیار ایک نہیں رہ سکتا جے ہاں ہن گل سمجھنا کہ بدعت علاقائی ہے سنت بین الاقوامی ہے سمجھو ذرا سمجھو سنت والی بات ہاں جی کلو بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار میرے پیارے نبی دا فرمان جے بخاری شریف دی حدیث سنو اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی صحیح اندر اس حدیث نو واضح طور پہ بیان فرمایا پیارے نبی دا فرمان سونے پاک محبوب محمد دل ٹھر گیا پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد فرمایا جیڑی چیز ساڈے معاملے اندر نمی ہوئے گی حضور فرماتے ہیں من احدث جو کوئی محدث احدث یعنی نمی چیز کہندے نے نا احداث نمی کم نو کہندے نے نمی چیز نو بولیا جاندا ہے فرمایا جیڑا بندہ ساڈے معاملات اندر ساڈے حکم اندر ساڈیاں باتاں اندر جیڑا بندہ نویں چیز ایجاد کرے گا ساڈے معاملے اندر یعنی ساڈے دین اندر جیڑا بندہ نویں بات کرے گا مال سمنو او گل ساڈی گل نال نہ رلدی ہوے حضور فرماندے نے میری بات دے مطابق نہ ہوے فہو رد او مردود ہوئے گی صحیح ترین روایت جی میں قرآن پاک دی آیت دا انکار نہیں نہ کر سکتا
بندہ ایویں صحیح ترین حدیث دا انکار بھی نہیں کر سکتا، قرآن پاک دی آیت دا، قرآن پاک دے ایک لفظ دا، قرآن پاک دے ایک جملے دا، قرآن پاک دی کسی حرکت زبر زیر دا انکار کرنے والا جویں دارہ اسلام تو خارج، ایویں سونے نبی دی مٹھڑی بات پیارے نبی دی حدیث دا انکار کرنے والا بندہ بھی دارہ اسلام تو خارج ہے۔ اہمیت حدیث یہ میرا الگ کوئی عنوان آئے گا کسی وقت ہے جی۔ حدیث اگر بندہ منکر حدیث بن جائے، حدیث کا انکار کرنے والا، تے او دے کول کوئی دلیل ایسی موجود نہیں کہ اللہ دی کتاب قرآن پاک نو قرآن کتاب اللہ ثابت کر سکے۔ جن لوگاں دے راہی جس سند نال ساڑھے تک قرآن پہنچیا، اسے سند نال ان لوگاں دے راہی ساڑھے تک پیارے محمد دا فرمان پہنچے تھے۔ اگر انہاں لوگاں نوں وچوں کٹ دیتا جائے پھر تے کوئی غیر مسلم دلائل منگ لیندا ہے۔ مسلمان تے کہنا چلو اللہ دی کتاب ہے، ذہن اندر یہ بات بیٹھی ہوئی ہے، یہ کتاب اللہ ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ غیر مسلم سوال کر دے تہاڈے کول دلیل کی ہے؟ یہ قرآن اللہ دی کتاب ہے، تسی ثابت نہیں کر سکو گے جنی دیر تک حدیث اور راویاں نو، اسماء اور رجال نو، پورے فنون نو، ہاں جی حدیث دے علم نو، انہاں راویاں نو سکا نہیں منو گے، جڑے سکا راوی نے انہاں دی بات نو تسلیم نہیں کرو گے۔ کیوں جو ایہو ہی بات ہے مسلماناں کول کہ ایک دین تے قائم رہن واسطے اگر یہ سلسلہ سند کٹ دیو تے پھر سارے دے سارے دین دی عمارت جڑم کر کے زمین تے آ ڈگ دیے، وچ رہندا ہی کچھ نہیں۔ ہاں جی سب کچھ موجود ہے، دلائل نے، اور جناب جی ببانگے تول مسلمان کہندے نے، اور غیر مسلمان نے بھی اس بات کو منیا کہ بھائی مسلمانوں دا ایک معیار مقرر ہے، اس واسطے مسلمانوں نال کوئی بات نہیں کر سکتا، وہ اپنے عقیدے تے اپنے عمل تے دلائل رکھتے نے، دلائل جی سمجھان دی قوت رکھتے نے، کیوں جو دلائل صحیح نے۔ اس کر کے بھائیو فرمایا ہن پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ دی روایت سن دیا جانا، حضرت فرماتے ہیں لا يقبل اللہ صاحب بدعت، اللہ تبارک و تعالی بدعتی بندے تو نہیں قبول فرمانا۔ کیڑی کیڑی چیز فرمایا لا گیا نا پہلے، لا يقبل اللہ لصاحب بدعت صوما ولا صلاة ولا صدقة، نہ کہ اللہ او دا روزہ قبول کرے، نہ او دی نماز قبول کرے، نہ اس بندے دا صدقہ قبول کرے، ولا حجا ولا عمرہ، نہ او دی حج قبول، نہ او دا عمرہ قبول، ولا جہادا، نہ او دا جہاد کرنا قبول، ولا صرفا ولا عدلا، او بندے دی کوئی نفلی اور فرضی عبادت قابل قبول نہیں۔ فرمایا یخرج من الاسلام کما تخرج الشعرۃ من العجین، وہ بندہ نکل گیا آسمان جناب اسلام وچوں نکل گیا، وہ اللہ دے آسمان دے نیچے بس دیا ہویا، اللہ دی زمین تے رہندیا ہویا، وہ بندہ اللہ تبارک و تعالی دے حکم پورے نہ کرے، جیڑا بندہ بدعت دا ایجاد موجد یا بدعت تے عمل کردا ہے نا، وہ بندہ یخرج من الاسلام، اسلام چوں نکل جاوے، کما تخرج الشعرۃ من العجین، جویں آٹے وچوں وال کڈ لیا جاندا ہے، آٹے نوں پتہ نہیں لگدا، ایویں اسلام وچوں بدعتی بندہ خارج ہو جاندا ہے، نوں پتہ ہی نہیں لگدا۔ ایک مولانا احمد دین ککھڑوی رحمت اللہ علیہ یاد آئے، ہیرے سن، ہیرے اللہ دے ولی، کہندے سن، فرمایا کرتے سن کہ بدعتی دیاں نیکیاں نالوں ساڈے گناہ چنگے نے۔ کی مطلب؟ بدعتی او نیکی کرتا ہے لیکن نیکی سمجھ کے کرتا ہے، ہوندا او گناہ ہے، تے جیڑا بدعتی نہ ہوے کوئی گناہ کردا اونوں گناہ سمجھ کے کردا ہے، اینوں توبہ دی توفیق مل سکتی ہے، بدعتی بندے نوں توبہ دی توفیق گھٹ ملدی ہے۔
اللہ اکبر اللہ بدعت کہندے ہی انہوں نے جڑی محبت اندر آن کے پیار اندر آن کے غلوب کیتا جائے کھولو جی ایدے کی عرض ہے جی اے فلاں مسئلہ بہت اچھا ہے جی بہترین مسئلہ ہے بڑا اچھا مسئلہ ہے ہاں جی ایدے اندر حرج کی ہے ہاں جی ایتھے ویکھو نا دین دا کام ہی ہے نا ایتھے اللہ اللہ ہی کیتی گئی ہے نا ایتھے قرآن ہی پڑھیا گیا ہے نا ہاں جی بدعتی ایجاد کردا ہے ہاں جی کھولو چیزاں ایجاد کرتا رہندا ہے لیکن نیکی سمجھدا ہے نیکی سمجھ کے بدعت ایجاد کردا ہے سنو سنو اللہ دے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی نو لفظ درود پاک اندر لفظ نبی پڑھایا صحابی بول کے سنان لگیا لفظ رسول بول گیا پیارے نبی فرمایا سی سن پیارے ہو گئی اس جگہ تے آسمانہ تو لفظ نبی نازل ہویا ہے میں محمد نو اجازت نہیں اپنی مرضی نال ایتھے لفظ رسول داخل کر سکا اینو کہندے نے دین اینو کہندے نے سنت اینو کہندے نے اللہ دی وحی اے مسلمان دا مذہب ہے مسلمان دا عقیدہ ہے اللہ اکبر ایک لفظ دے وعدے کاٹے دی اجازت اللہ نبی نو بھی دیندا اے آسماناں تو بندا ہے دین کتھے بندا ہے ایک بندہ مینوں کہنے لگیا جی میں سٹیج تے بیٹھا میرے تو پہلے خطاب کر رہا ہے سٹیج سیکرٹری دے فرائض سر انجام دے رہے ہیں سرگودے دے علاقے کہندا جی اسی درود او پڑھنے ہاں جڑا میڈین مدینہ میری باری آئی میں کہا بھول گیا ویر بھول گیا اسی درود او پڑھنے جڑا میڈین عرش ہے مدینے چ درود نہیں بندا دین مدینے چ کڑیا جاندا او نبی دا کام دین کڑنا دین بنانا نہیں بلکہ نبی دا کام ہے دین نو پہنچانا اے دین آسماناں تو بڑھ کے آندا ہے ہر لفظ دین دا یہ ہوئی تے مسلماناں دے مذہب دی شان ہے ہر دین اسلام دا لفظ اے آسمانہ تو اللہ نے بڑھا کے بھیجے اے وہی ہے وہی یا قرآن دے ذریعے آ گئی تاں بھی وہی ہے حدیث دے ذریعے آ گئی پھر بھی وہی ہے وہی جی فرمایا اللہ تبارک و تعالی دے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ آخر تک ماشاءاللہ آواز آنی چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم پیارے پیغمبر نے فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی او بندہ جڑا میری امت دے فساد دے ویلے جدو امت بدعات اندر کھو جائے گی دین بگاڑ کے رکھ دے گی اس ویلے میری ایک سنت مضبوطی نال قائم رہنا فرمایا فلہو اجر مئات شہید او دا اجر 100 شہید دے برابر عطا فرمائے گا اللہ اتنا اجر دے گا کم جو مشکل ہے کم جو اوکھا ہے جی جی میرے بھائیو اے ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت پہ عمل کرنے دا بدلہ بدعت تو بچنے دا یعنی بدعات کے دور اندر اگر کوئی بندہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت پہ عمل کر لیندا ہے حضور دی سنت نو زندہ کردا ہے اللہ 100 شہید دا رتبہ عطا فرماندا ہے 100 شہید دے برابر اونوں ثواب عطا فرماندا ہے مسلم شریف دی ایک روایت اندر کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے عبد الرحمن ابن ام الحکم انہاں نو ویکھیا کنے کعب بن عجرہ نے عبد الرحمن ابن ام الحکم نو ویکھیا کہ بیٹھ کے جمعہ دا خطبہ دے رہے ہیں حضرت کعب بن عجرہ نے فرمایا او لوگو انظروا الی ھذا الخبیث ویکھو اس خبیث وال جیڑا بدعتی آدمی ہے نا نبی دی سنت نو چھڑ گیا ہے اللہ اکبر چے جائے کہ کوئی اے خطبہ عرض کر رہے ہیں کھڑے ہو کے کوئی مجبوری ہوئے تے بندہ بیمار ہوئے کھڑے ہون دی سکت نہ ہوئے پھر الگ بات ہے ورنہ بیٹھ کے خطبہ دینا بدعت ہاں جی اے ویری کھڑے ہو کے خطبہ دیندے بیٹھ کے خطبہ دینا بدعت ہے فرمایا حضرت کعب بن عجرہ نے کہندے انظروا الی ھذا الخبیث اس خبیث بندے دیکھو اے بیٹھ کے خطبہ دے رہے حالانکہ رسول اللہ نے کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرمایا جی بدعت رد بدعات جی پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیارے پیغمبر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل دے 72 فرقے سننا حضرت فرماتے ہیں میری امت اندر فرقے 73 ہو جانے گے نا یعنی انہاں نالوں فرقیاں دے لحاظ نال میری امت بڑھ جائے گی زیادہ فرقیاں اندر بڑھ جائے گی لیکن 73 فرقیاں
وچوں 72 جہنم دا بالن بن گئے، ایک فرقہ، ایک گروہ، ایک جماعت جیڑی جنت اندر جائے گی۔ صحابہ نے پوچھ لیا، ساڈے ورگا ہوندا تے ہر کوئی اپنے آپ نوں خیال کیتی جاندا ہے نا جی، اے جڑے مرضی دے بنائے ہوئے گروہ انہاں نوں شمار کیتی جاندا ہے نا ہاں جی۔ کوئی بریلوی کہندے نے جی اسی جنت جاواں گے، اہل حدیث کہندے نے اسی جنت وچ جاواں گے، دیوبندی کہندے نے جی جنت تے ساڈی ہے، اہل سنت کہلان والا کہندا جنت میری ہے جی میں جنت جاواں گا، نا جی میرا ہی فرقہ مراد ہے، جڑے فرقے نال میں تعلق رکھنا ہر بندہ کہندا ہے کہ میں جنت وچ جاواں گا، لیکن اے دے تو اے خود ساختہ فرقے مراد نہیں، کہلان والا فیصلہ بادی کہلاوے